بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سرزمین پاکستان میں بسنے والے شیعان حیدر کرار کو درپیش مسائل اور خطرات کے عنوان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ مولانا سید جواد نقوی نے گزشتہ دنوں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے جو مسلمات ہیں، یعنی کہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم الانبیاء نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس پر تمام عالم اسلام متفق اور متحد ہے کہ ہم رسالت مآب کو ختم الانبیاء نہ ماننے والے افراد کو مسلمان نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد تصور کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح امام محمد مہدی آخر الزمان جو حجت دوراں ہیں، اللہ کی حجت ہیں، اور اللہ کے امر سے یعنی امر الہی سے، اللہ کے حکم سے وہ پردہ غیبت میں موجود ہیں اور وہ ہماری ہدایت مسلسل کر رہے ہیں، اور ہم ان کی ہدایت سے فیض یاب ہو کر ہم ایک سچے سچے شیعہ اثنا عشری کی حیثیت سے زندگیاں کر رہے ہیں، یعنی کہ اصول دین اور فروع دین کی عملداری جو ہے وہ ہمارا درہ امتیاز ہے اور ہماری انفرادیت ہے۔ لیکن حضرت مولانا جواد نقوی نے گزشتہ دنوں اپنے ایک ویڈیو بیان کے اندر یہ کہا کہ شیعان علی کو بھی یہ چاہیے کہ امام محمد مہدی آخر الزمان کے غیبت کا انکار کر کے وہ اسماعیلیوں کی طرح ایک امام منتخب کر لیں، از خود امام منتخب کر لیں، جبکہ شیعہ اثنا عشری بنیادی عقائد اور نظریات کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم 12 ائمہ کو مانتے ہیں اور ان کے بعد ہم کسی کو امام نہیں مانتے۔ آپ امام محمد مہدی آخر الزمان پردہ غیبت میں امر الہی سے، حکم الہی سے غائب ہیں، اور غائب رہ کر اپنی غیبت میں ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور ہم ان سے متمسک رہ کر ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ صاحبان کمال آپ حضرات یعنی کہ چہاردہ معصومین کے فرامین کی روشنی میں امام محمد مہدی آخر الزمان کی غیبت پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں حضرت علامہ جواد نقوی صاحب نے جو بیان دیا، اس بیان کے بعد حوزہ علمیہ جامعۃ المنصر لاہور، ادارہ منہاج الحسین لاہور، جامعۃ الکوثر پاکستان اسلام آباد، اور کراچی کے حضرت علامہ رضی جعفر نقوی صاحب اور حضرت علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سمیت کسی بھی تنظیم کی طرف سے، کسی قومی شخصیت کی طرف سے علامہ جواد نقوی کے اس گمراہ کن بیان کی تردید، تائید یا کوئی صورت نظر نہیں آئی، جو کہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ میں اور میرے جیسے کروڑوں شیعان حیدر کرار جواد نقوی صاحب کے اس بیان کے بعد ہم اتنے خوف زدہ ہیں، اتنے گھبرا گئے ہیں کہ علامہ جواد نقوی صاحب نے شیعہ مسلمات سے متصادم نظریہ ایک لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اس کے بعد مکتب کے اندر جو صاحبان رائے لوگ ہیں، حضرت علامہ جواد نقوی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی طرف سے علامہ حسین مقدسی صاحب سمیت کوئی بھی جس عالم دین نے اس موضوع کی حساسیت کو محسوس نہیں کیا اور اس کی رد میں یا اس کی حمایت میں کوئی کسی قسم کا بیان سامنے نہیں آیا۔ یہ انتہائی گمبھیر، تکلیف دہ
اور سوچ والی صورتحال ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے، تکلیف کی بات یہ ہے کہ ایسی حالات میں سب لوگ خاموش تماشائی بن کر موجود ہیں. ہم نے حضرت علامہ جواد نقوی صاحب سے اس ضمن میں ایک ملاقات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان سے ملیں اور ان سے ملاقات کے دوران ہم ان سے ان کے اس بیان سے متعلق سوال اٹھائیں اور پھر وہ اس کی وضاحت فرمائیں. جب وہ ہمیں وضاحت فرمائیں گے تو اگر ان کی وضاحت میں، ان کے استدلال میں اتنی جان، اتنی صداقت اور اتنی حقانیت ہوگی تو ہم ان کے ہم نوا ہو جائیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج میں اور میرے جیسے کروڑوں شیعان حیدر کرار، ملت شیعہ، خیر البریہ، اثنا عشریہ سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ علامہ جواد نقوی صاحب کے اس بیان کے بعد ورطہ حیرت میں مبتلا ہیں اور اس سوچ میں گم ہیں کہ علامہ جواد نقوی صاحب نے کیا بات کہہ دی ہے اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ہمیں سوچنا کس طرح سے ہے اور ہمیں عمل کس طرح سے کرنا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو صورتحال ہے یہ انتہائی گمبھیر اور ناگفتہ بے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں حوزہ علمیہ جامعۃ المنصر لاہور کے پرنسپل حضرت علامہ آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب کا یہ منصب تھا کہ وہ اس پر سب سے پہلے یا اس کی رد میں یا اس کی تائید میں کوئی بیان جاری کرتے، کیونکہ شیعہ قوم کے جو تربیت یافتہ لوگ ہیں، یعنی کہ ہم نے اپنے بچپن سے یہی سنا کہ امام محمد مہدی آخر الزمان ہے، ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے. لیکن جواد نقوی صاحب نے جس شدت کے ساتھ اس کی ضرورت پر زور دیا اور ہمیں از خود امام منتخب کرنے کی طرف توجہ دلائی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ہمیں جو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، علماء حقہ نے امام کے پردہ غیبت میں جانے اور امام کے ظہور کے لیے دعائیں کرنے والے جو سلسلے ہیں، اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یہ مشکل دہ صورتحال ہے، تکلیف دہ صورتحال ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ضمن میں کچھ سوچ بچار کریں، اور صاحبان رائے کو چاہیے، وہ صاحبان عقل و دانش کو چاہیے کہ وہ ایسے حساس موضوعات پر وقت ضائع کیے بغیر اپنی قیمتی آراء کا اظہار فرمایا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.